پریز لارڈ مسیح یسوع کے جلالی بابرکت نام میں آپ تمام گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو ریورنڈ دلاور ابہار پال کا بہت بہت سلام ہو، اور خداوند کا شکر کرتا ہوں آج ایک بار پھر خداوند نے مجھے موقع دیا کہ میں کلام صداقت کے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی صداقتوں کو شیئر کر سکوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں خداوند رب الافواج کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا، اور پھر خداوند کے خادم پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے اور گریس نیٹ ورک کی ساری ٹیم کے لیے میں شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ خداوند انہیں اپنے جلال کے لیے اور استعمال کرے، اور یہ ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بہت سی روحوں کو خداوند کے جلال کے لیے جیتنے والے ہوں۔ میرے عزیز، آج ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے جو مضمون لے کر میں آپ کے ساتھ آیا ہوں، جس پر ہم آج بات کریں گے، وہ مضمون ہے شکست کیوں؟ کیونکہ میرے عزیز، ہم اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں بہت سے ایسے لوگ، بہت سے ایسے بھائی، بہت سی ایسی بہنیں ہیں جو اپنی زندگی میں خدا کی بلیسنگ کو لے کر انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، انہوں نے اپنے گھرانوں کا آغاز کیا، اپنے روزگار کا آغاز کیا، لیکن آج وہ ہمیں اپنی زندگیوں میں، اپنے روزگار میں، اپنی خدمت میں ناکام نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کس طرح سے ہم اپنی ناکامی کو، اپنی شکست کو سکسیس میں بدل سکتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کا خدا جو ہے وہی ہمیں بتا سکتا ہے۔ اور خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بلیس کرتا ہے، وہ برکت دیتا ہے، اور وہ اس لیے چنتا ہے کہ ہم سکسیسفل ہوں، ہم کامیاب ہوں۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں ناکامی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ بات آپ تمام مجھ سے شاید بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مرض یا بیماری کا علاج مشکل نہیں ہے، اس کا ڈائگنوز کرنا، اس کو سمجھنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اور جب ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے، بیماری کیا ہے، اور پھر ہم اس کا بہتر طور پر علاج کر سکتے ہیں۔ اور آج ہم شکست کے بارے میں سیکھیں گے کہ اگر ہماری زندگی میں، اگر کوئی یہاں پر، آپ جتنے یہاں پر سن رہے ہیں، اگر آپ کہیں پر اگر آپ نے شکست کھائی ہے، یا اپنی لائف میں، یا خدمت میں، یا کسی بھی پہلو میں آپ شکست خوردہ ہیں، تو میں یہ قوی ایمان رکھتا ہوں خداوند پر اور خدا کے زندہ کلام پر کہ آج اس کلام کے وسیلہ سے آج آپ اپنی شکست کو آپ اسے جانیں گے، اور پھر آپ اس میں بہت جلد اس میں سے نکل کر فتح یابی کو حاصل کریں گے۔ خداوند کے کلام مقدس میں سے مرکزی آیت جو ہے وہ عہد عتیق میں سے یوشوا کی کتاب اور اس کا 7 باب اور 6 آیت خداوند کے کلام مقدس سے تلاوت کروں گا آپ کے لیے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، تب یوشوا اور سب اسرائیلی بزرگوں نے اپنے اپنے کپڑے پھاڑے اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے شام تک زمین پر اوندے پڑے رہے اور اپنے اپنے سر پر خاک ڈالی، اور یشوع نے کہا، ہائے اے مالک خداوند، تو ہم کو اموریوں کے ہاتھ میں حوالہ کر کے ہمارا ناس کرانے کی خاطر اس قوم کو یردن کے اس پار کیوں لایا؟ کاش کہ ہم کنایت کرتے اور یردن کے اس پار ہی بود و باش کرتے۔ میرے عزیز، خداوند کے اس کلام کے وسیلہ سے، اس کے پڑھے جانے سے خداوند ہمیں برکت دے۔ اور میرے عزیز، ہم دیکھتے ہیں کہ جو حوالہ، جو مرکزی آیت ہمارے سامنے ہم نے پڑھی ہے، یہاں پر ذکر ملتا ہے خداوند کا بندہ یوشوا جو ہے، جو ایک بڑا جنگجو ہے، اور موسیٰ کے بعد قوم بنی اسرائیل کی قیادت کا شرف اسے حاصل ہوا، کیونکہ اس سے پہلے موسیٰ کے ساتھ یہ بڑا وفادار، اور اس نے بڑی وفاداری کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کی ہے اور تابعداری کی ہے، اور اس محنت کو، اس کی وفاداری، اس کی تابعداری کو جو بزرگ موسیٰ کے ساتھ اور پھر خدا کے ساتھ تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسے دیکھتے ہوئے آج اسے یہ آنر، یہ شرف ملا ہے کہ یہ موسیٰ کی جگہ پر ہے،
کیونکہ خدا نے جب موسیٰ کے بعد یشوع سے کلام کیا تو اس نے کہا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے بھی ساتھ رہوں گا، اور تو جہاں جائے گا سکسیسفل ہوگا، کامیاب ہوگا، اور جس جگہ تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا۔ یہ خدا کا پرومس تھا، یہ خدا کا وعدہ تھا، اور اسی وعدے کو لے کر خداوند کا بندہ یوشوا جو ہے قوم بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھا ہے، اور جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں اس ملک میں جو خدا نے دینے کا وعدہ کیا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے جہاں وہ اموریوں کے ساتھ جنگ کے لیے لڑتے ہیں، جاتے ہیں، اور خدا نے اسے کہا ہے کہ تو فتح یاب ہوگا۔ لیکن جب قوم بنی اسرائیل کے جو سپاہی ہیں جو وہ جنگ کے لیے گئے، تو پھر ہم بائبل مقدس کے جب ہم اس کے پورے پیراگراف کو پڑھتے ہیں، آپ گھر میں اس پورے چیپٹر کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ شکست کھاتی ہے۔ ان کے سپاہی جو ہیں، جو جنگجو ہیں، وہ بہت سے مارے جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ خبر جب یشوع تک پہنچتی ہے، اور یشوع اپنے ساتھ قوم کے بزرگوں کو ساتھ لے کر اس بات کو جو قابل غور اور خاص بات ہے وہ لے کر خدا کے عہد کے صندوق کے سامنے آتا ہے۔ لیکن میرے عزیز، ہم بھی کئی بار اپنی زندگیوں میں شکست کا سامنا کرتے ہیں، تو ہم میں سے کئی ایک ایسے لوگ ہیں جو شکست کے بعد خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ وہ کئی ایک طرح سے ایفرٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہم سکسیسفل ہو جائیں اور وہ کامیاب ہو جائیں، لیکن وہ اپنی اس کمی کی وجہ کو دریافت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ خداوند کا بندہ یوشوا جو ہے، اس نے خدا کے سامنے، کیونکہ وعدہ خدا کا تھا، تو فتح یاب ہوگا، تو سکسیسفل ہوگا، لیکن جب شکست ہوئی ہے، جب ناکامی ہوئی ہے، تو پھر یہ خدا کے سامنے آیا۔ اور لکھا ہے بائبل میں بھی ہم نے اس آیت کو پڑھا کہ وہ اوندے منہ جو ہیں وہ خدا کے عہد کے صندوق کے سامنے کپڑے پھاڑ کر گرے رہے، اور خداوند سے پوچھا کہ خداوند شکست کیوں؟ یہ ایک سوال ہے اس کا۔ اور جب ہم کبھی کسی مشکل میں، پریشانی میں ہوں، یا خدا کچھ وعدہ کرے یا خدا کچھ پرومس کرے اور وہ ہماری زندگی میں پورا ہوتا ہوا نظر نہ آئے، تو میرے عزیز یہ خدا جو ہے وہ وعدے سے مکرتا نہیں ہے، یا خداوند اپنے کلام پر سے ہٹتا نہیں ہے، وہ قائم ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہماری زندگی میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسا سبب ہوتا ہے، کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کے سبب سے ہم اپنی خدمت میں، اپنے گھرانے میں اور اپنے بزنس میں ناکام ہوتے ہیں۔ آج ہم بائبل مقدس پر اسی نقطے پر بات کریں گے، جس طرح یوشوا نے کہا کہ شکست کیوں؟ تو میرے عزیز، کبھی ہم اپنی زندگیوں پر کبھی ایسا وقت آئے، یا ہم ایسے وقت میں ہیں، تو یا اگر فیوچر میں کبھی آئے، تو اس بات کو اپنے دل پر نقش کر لیں کہ آج کے بعد ہم خدا کے ساتھ رجوع کریں گے۔ اور جب اس نے خدا سے پوچھا ہے تو خدا نے کہا کہ یوشوا تو کیوں اوندا منہ گرا ہے؟ تو اٹھ اور کھڑا ہو اور سن، میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں نے جو کہا تھا کہ تو سکسیسفل ہوگا، تو کامیاب ہوگا، فتح یاب ہوگا، تو میں نے جو کہا تھا میں ویسا کرتا ہوں، لیکن تیری ناکامی کی وجہ جو ہے میں تجھے بتاتا ہوں، کیونکہ قوم بنی اسرائیل نے، ان لوگوں نے میرا گناہ کیا ہے، اور اس لیے خدا نے اسے کلو دیا ہے، اسے بتایا، جب اس نے اس کے سوال کا جواب دیا ہے کہ شکست کیوں ہوئی ہے، تو خدا نے وہ وجہ بتائی ہے کہ شکست کیوں ہوئی ہے۔ لیکن اب ڈیوٹی جو ہے وہ یوشوا کی ہے کہ وہ اس کمی کو، اس غلطی کو، وہ اس چیز شکست کی وجہ کو جانے اور دریافت کرے۔ اور ہم بائبل مقدس میں سے خداوند کے بندہ سے سیکھتے ہیں کہ اس نے جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ اٹھا ہے، اور وہ گیا اور اس نے قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو جمع کیا، اور جب جمع کیا قبیلوں کو، پھر اس نے دریافت کیا، تو پتہ چلا کہ یہودا کا قبیلہ جو ہے اس کے سبب سے شکست ہوئی ہے۔ اور جب قبیلے کو دریافت کیا، پھر اس میں سے اس نے جو قبیلہ تھا، جو اس قبیلہ کے سارے لوگوں کو جمع کیا، تو ایک خاندان کا جو ہے وہ سامنے آیا، اور اس میں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے
کیونکہ آپ تمام بائبل کو پڑھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، واقعے سے واقف ہیں، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک شخص اکن ہے جو سامنے آتا ہے جس نے خدا کا گناہ کیا ہے۔ اور گناہ اس نے کیا کیا؟ اس نے مخصوص کی ہوئی چیزیں جو خدا نے کہا تھا کہ جو تم جنگ کے لیے جاؤ تو جو کچھ سونا چاندی ساری چیزیں ملیں گی، خدا نے پہلے سے وہ اپنے لیے مخصوص کر لی تھی، مقرر کر دی تھی کہ وہ جو ہے وہ میرے گھر کے لیے، وہ میرے لیے ہوں گی۔ لیکن یہ اکن جو ہے ایک ایسا شخص ہے، جب یہ وہاں پر فتح یاب ہوئے اور خیمے میں گئے اور وہاں پر اسے جب کوئی سونا اور چاندی کی چیزیں ملی ہیں تو اس نے گھر میں آ کر چھپا لی، اسے اپنے مال کے ساتھ اسے ملا لیا، اور یہ بات خدا کو بری لگی اور خدا کا عہد توڑا، خدا کے حکم کو توڑا۔ اور یاد رکھیں، جب ہم خدا کے حکم پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے، جب خدا نے یشوع سے کلام کیا اس نے کہا کہ تو یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو، اور جب تو اس پر عمل کرے گا تو اس کے سبب سے تو فتح یاب ہوگا، خوب کامیاب ہوگا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ خدا کا گناہ کیا۔ اس بات سے خدا ناراض ہوا، خدا نے جو ہے وہ شکست دی، اور پھر جو بات ہوئی، جو بات یشوع نے اس چیز کو پکڑ لیا، وہ سوال کا جواب اسے مل گیا کہ شکست کیوں ہوئی ہے۔ تو پھر میرے عزیز اس نے اس کمی کو جب انہوں نے دور کیا تو وہ فتح یاب ہوئے۔ لیکن آج میں اور آپ، ہماری زندگیوں میں بھی کئی ایسے موقع ہیں جہاں پر ہم ناکام ہیں۔ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، آج ہم کرسچن کمیونٹی میں، اپنی قوم میں دیکھتے ہیں تو بہت سے میرے بھائی ہم خدمت خادم جو ہیں وہ اپنی خدمت میں ناکام نظر آتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ازدواجی زندگی میں، وہ دنیا کے شعبے میں، بزنس میں، ایجوکیشن میں وہ بہت سکسیسفل ہیں۔ شاید ہو سکتا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پائلٹ ہیں، وہ جہاز اڑاتے ہیں، جہاز پر کمانڈ ہے، لیکن وہ اپنی ازدواجی زندگی میں ناکام ہیں۔ بہت سے ایسے شخص ہیں جو بزنس میں بہت نام ہے، بڑے سکسیسفل ہیں، لیکن وہ اپنی اولاد کے سبب سے شکست کھا رہے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں، اگر ہم میں سے کوئی اگر اس کسی بھی چیز میں ہم ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے طریقے سے، اپنے خاندان سے اپنی اس شکست کو دور کر کے فتح یابی کو حاصل کریں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس شکست سے نکل نہیں پا رہے ہیں، اس مشکل سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم خدا کے حضور گرتے نہیں ہیں، ہم خدا کے پاس آتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم خدا کے پاس آئیں تو خدا اس کی وجہ بتاتا ہے۔ خداوند کا کلام مقدس جو ہے وہ مکمل طور پر ہماری زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہمیں مکمل آگاہی دیتا ہے، ہماری سکسیس کے بارے میں، ہماری ناکامی کے بارے میں، اور ہماری بلیسنگ کے بارے میں۔ اگر ہم بلیسنگ پانے میں ناکام ہیں تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کس طرح سے بلیسنگ پا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز، جب ہم خدمت کے اندر ہیں تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے کلیسیا کے لیے نمونہ بننا ہے، خدا کا کلام جو کچھ ہے اس پر پہلے خود عمل کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ خدا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اور خدا کا حکم نہیں توڑنا، خدا کے حضور گناہ نہیں کرنا، جس سبب سے خدا ناراض ہو اور خدا اپنا ہاتھ اٹھا لے۔ جب خدا کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے جس شخص سے، جس قبیلے سے، جس گھرانے سے، تو خدا کی برکت دور ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی وفاداری کریں۔ جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے پہلے ہم اس پر عمل کریں، پھر ہم دوسروں کو سکھائیں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اے شخص، جب تو خود جو کچھ کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا تو دوسروں کو کیسے سکھا سکتا ہے۔ خادم ہوتے ہوئے ہمیں خدا کے کلام کو پیور طور پر اور مکمل طور پر سچائی کے ساتھ خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس خدمت میں نمونہ بننا ہے، تاکہ لوگ ہمارے چال چلن، ہمارے کردار کو دیکھ کر، جس طرح خدا یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے، جب یسوع مسیح کے ساتھ رہے، تعلیم کو پایا، اور انہوں نے خدمت کس طرح سے کرنی ہے، اور وہ پورا مکمل طور پر ایک سیمنری کی کرنے کے بعد، مکمل طور پر سیکھنے کے بعد اپنی مرضی سے نہیں نکلے، بلکہ خدا یسوع مسیح نے جب انہیں بھیجا، دو کر کے بھیجا خدمت کے لیے، جاؤ، اور وہ رپورٹ جو کچھ ہوا انہوں نے آ کر یسوع مسیح کو بتایا، تو کہنے لگے، فرسٹ ٹائم جب ہم دیکھتے ہیں تو شاگرد کہنے لگے، خداوند یسوع، تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ تو میرے عزیز، بڑی قابل غور بات خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر سکھائی، بینگ اے لیڈر ہوتے ہوئے، اور اس نے یہ سکھایا کہ اس بات سے خوش نہ ہو کہ تمہیں بدروہیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ خوش اس بات سے ہو کہ تمہارے نام کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں۔
تو میرے عزیز، اس طرح سے ہم بائبل مقدس میں سے جس طرح خداوند کی خدمت کے لیے چنے جاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں پراپر طور پر، تو ہم سکسیسفل ہوتے ہیں، بہت سی زندگیوں کو ہم جیتتے ہیں، اور ہم ایک کامیاب خادم کی صورت پر ہم اس دنیا میں کام کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ہم اپنی ازدواجی زندگی میں ناکام ہیں، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ ان کی ازدواجی زندگی جو جب انہوں نے آغاز کیا ہے تو بڑی ایک اچھے طریقے سے ان کا آغاز ہوا ہے، بڑے اچھے طریقے سے بڑے آغاز کرتے ہیں، تو لیکن ان کا انجام جو ہے وہ آج ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ڈیورسی ہو چکے ہیں، اور ان کی طلاق ہو چکی ہے، اور وہ الگ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور بڑی شکست کردہ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن آغاز کے ساتھ جو آگے کا وقت ہے اس پر ذرا غور کریں کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنی ازدواجی زندگی میں ناکام ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے، پھر وہی بات، ہم ایک دوسرے میں نقص نکالتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں میں رائٹ ہوں، شوہر جو بیوی کی غلطی نکالتا ہے، بیوی شوہر کو غلط کہتی ہے، اور ہم دونوں میاں بیوی کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں خدا سے پوچھنا چاہیے کہ خداوند کہاں پر غلطی ہے، ہماری ازدواجی زندگی میں یہ ناکامی کی وجہ کیا ہے۔ تو میرے عزیز، پھر جب ہم بائبل مقدس کے مطابق یوشوا کو فالو کرتے ہوئے خدا کے حضور آئیں گے تو پھر خدا ہمیں بتائے گا، کیونکہ بائبل فرماتی ہے شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور بیوی شوہر کا۔ جب ہم بائبل مقدس کے مطابق، بائبل مقدس جو ہے اس کا فرمان عورت کے لیے اور مرد کے لیے بائبل میں لکھا گیا ہے، عورت کی بھی حد ٹھہرائی گئی ہے اور مرد کی بھی حد ٹھہرائی گئی ہے، اور جب ہم اپنی حد میں رہ کر چلتے ہیں تو سکسیسفل ہوتے ہیں۔ پرابلم وہاں ہوتی ہے، ناکامی وہاں ہوتی ہے جب ہم خدا کا عہد توڑتے ہیں جس پر ہاتھ رکھ کر ہم نے عہد کیا تھا جب ازدواجی زندگی کو آغاز کیا تھا۔ اور بائبل کے مطابق جب ہم کلام کو پورا نہیں کرتے کہ بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے، مردوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اے شوہرو اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح سے محبت رکھو جیسے خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا سے رکھی، اور عورتوں سے کہا گیا ہے اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابعدار رہو جیسے کہ کلیسیا جو ہے وہ مسیح کی ہے۔ تو جب اس طرح سے ہم ہر ایک کام میں عورت وفادار ہوتی ہے، مرد ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، تو زندگی، ازدواجی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزرتی ہے۔ پھر اس کے بعد خدا بلیس کرتا ہے، صاحب اولاد ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ، ان دونوں کی زندگی میاں بیوی کی اچھی گزر رہی ہے، انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے، اور ان کے بعد جب ان کی اولاد ہوتی ہے تو ان کے بچے جو ہے وہ ناکام ہوتے ہیں اور وہ نافرمان نکلتے ہیں۔ بچوں کے سبب سے بہت سے پیرنٹس جو ہیں وہ اس زیادہ غم کی حالت میں ہیں، اور جو انہوں نے سوچا تھا کہ ہماری اولاد سکسیس ہو، کامیاب ہو، وہ ناکامی کی صورت میں ہیں۔ تو انہیں بھی دیکھنا چاہیے، غور ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر وہی فارمولا کہ ہمیں بائبل میں دیکھنا ہے، خدا سے پوچھنا ہے، خدا بتائے گا کہ کیا چیز ہے، اور جب خدا سے پوچھیں گے تو خدا پھر بتائے گا، خدا کلو دیتا ہے، خدا بتاتا ہے، جس طرح اس نے یشوع کو بتایا۔ بائبل مقدس میں خدا پھر ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے، اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اولاد کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے۔ کیا ہم نے اس کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کی ہے؟ اگر نہیں کی تو فوراً ہمیں یہ کلام بتائے گا، اور خداوند کا جواب ملے گا کہ ہماری ناکامی اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے گھر بنانے میں تو محنت کی ہے، ہم نے ان کے لیے گاڑیاں مہیا کرنے میں محنت کی ہے، ہم نے دنیا کی تمام آسائشوں کے لیے تو محنت کی ہے، لیکن ان کی پرورش کے لیے ہم نے محنت نہیں کی، جس سبب سے آج وہ خدا کے کلام سے دور ہیں اور ناکام ہیں۔ اور اگر ہم بائبل مقدس کے مطابق اس راہ پر تربیت کریں جس پر جانا ہے، اور تربیت کے دوران ایک پہلو ایسا بھی آتا ہے جہاں بائبل اجازت دیتی ہے کہ اگر اس کی تربیت کے لیے چھڑی بھی استعمال کرنی پڑے تو دریغ نہ کریں، اور جب ہم کرتے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی وفادار، ماں باپ کی بھی عزت کرتی ہے اور خدا کی وفادار بھی ہوتی ہے، تو پھر ہمارے گھرانے سکسیسفل ہوتے ہیں، ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کسی بزنس میں ہیں، وہاں پر ناکامی ہے، تو کئی بار ہمارا غلط جو ہے رویہ جو ہے اس کے سبب سے، یا خدا کے ساتھ جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا جو کچھ آپ کو دیتا ہے، خدا جو بلیسنگ دیتا ہے، خدا ان کہتا ہے کہ اس کا 10واں حصہ میرے حضور لا، خدا ان کہتا ہے کہ وہ جو پہلے پھل ہیں اس کی شکر گزاریاں میرے حضور لے کر آ۔ اور جب ہم، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دونوں ہاتھوں سے خدا سے ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا کو دینے کے لیے ہمارا ایک ہاتھ بھی نہیں بڑھتا اور ہمارا ہاتھ سوکھا ہوتا ہے۔ اس طرح سے پھر ہم خدا کی بلیسنگ جو ہے وہ ہم سے جدا ہوتی ہے، خدا ناراض ہوتا ہے، خدا اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور پھر ہم آہستہ آہستہ پستی کی طرف جاتے ہیں اور ہم شکست کھاتے ہیں۔ لیکن جب پھر خداوند سے پوچھیں گے تو خداوند کہتا ہے تو میری طرف رجوع لا تو میں تیری طرف رجوع لاؤں گا۔ جب ہم خدا کی طرف بڑھیں گے
تو ہمارے گھرانوں میں بلیسنگ آئے گی، لعنت چلی جائے گی، بے روزگاریاں چلی جائیں گی، مصیبتیں چلی جائیں گی، اور ہم خدا کے ساتھ ہوں گے اور خدا ہمارے ساتھ۔ تو میرے عزیز، آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں کسی پہلو میں شکست خوردہ ہیں تو خدا کے کلام نے آج ہمیں بتایا ہے، بائبل مقدس میں سے ہم نے اس بات کو سیکھ لیا کس طرح سے ہم اپنی ناکامی کو دریافت کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس ناکامی سے نکل کر فتح یابی میں آ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کلام ہم اس پر غور کرتے ہوئے اس طرح سے کریں گے تو خداوند جو ہے وہ ہمیں برکت دے گا، خداوند ہمیں سکسیسفل کرے گا، کیونکہ خدا نے تو اس لیے چنا ہے کہ ہم برکت کو پائیں، ہم برکت کے وارث بنیں، اور خدا کا وعدہ ہے کہ شریعت کی کتاب جو ہے وہ تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ دن رات اس بائبل کو پڑھنا رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی تصویر بنا کر یا اسے اپنے سامنے رکھیں، بلکہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے ہم دن رات اس پر عمل کریں۔ جب کلام ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو پھر ہم کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے ہیں، اور اس طرح خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں تسلی دیتا ہے، جو ہمیں فتح کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور آج میں چاہتا ہوں کہ میں آپ تمام کے لیے دعا کروں۔ اگر آپ اپنی لائف میں شکست خوردہ ہیں، ہارے ہوئے ہیں، تو میں چاہوں گا آئیں، اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھیں بند کریں، تاکہ آج خداوند کے سامنے اس بات کا اقرار کریں کہ خداوند میں شکست خوردہ کیوں ہوں۔ اور اگر خدا سے آپ نے دعا کی تھی کہ خداوند میں ایسا کیوں ہے، تو خدا نے آج اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ کو جواب دے دیا ہے کہ آپ کس سبب سے اس حالت میں ہیں، اور خداوند آپ کو نکالنا چاہتا ہے۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں اور میں آپ کے لیے دعا کروں۔ خدا عظیم جلال کے بادشاہ، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، رب الافاج، ان تمام زندگیوں کے لیے جنہوں نے تیرے کلام کو سنا، اور ان تمام زندگیوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی میں اے خدا شکست کا جنہیں سامنا ہے، جو ناکامی میں ہیں، اور خدا تیرے کلام کو سن کر آج انہوں نے غور کیا کہ ہم کس طرح سے ناکام ہوئے اور تو نے بتایا ناکامی کی وجہ کیا ہے۔ تو میرے خدا، جتنے لوگوں نے تیرے کلام کو قبول کیا ہے اور اس وجہ کو جس طرح اکن نے اس ساری چیزوں کو اپنے سے دور کر دیا اور خدا نے پھر اسرائیل کو بلیس کیا، فتح بخشی، اسی طرح ان تمام زندگیوں کو اے خدا جو کمیوں کو دور کریں تو انہیں بلیس کرنا، برکت دینا، تاکہ یہ اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے اور دنیا کے لیے باعث برکت ہوں۔ خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ پریز دی لارڈ۔